بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کا دن قریب آ رہا ہے اور ہر پاکستانی اس انتظار میں ہے کہ وہ دن آئے، ہم خوشی منائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 14 اگست یوم آزادی کو خوشی منانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس حوالے سے جب ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات پہ نظر ڈالتے ہیں تو کئی ایک چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آزادی کے دن دل و دماغ میں قدر شناسی کا جذبہ پیدا کریں، قدر شناسی کی سوچ پیدا کریں۔ رب نے آزادی کی شکل میں جو ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، ہمارے دل و دماغ کو پتہ ہو اور ہم اس کی قدر دانی کریں اور اس قدر کو پہچانیں، کیونکہ جب کسی نعمت کی قدر شناسی ہوگی، قدر دانی ہوگی، تو پھر اس نعمت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بندہ تابڑتوڑ کوشش کرتا ہے اور بندہ اس کی اہمیت کو دل و دماغ میں بخوبی سمجھتا ہے۔ دوسری چیز آزادی کے دن جو لازمی ہے، جس کا اہتمام کرنا ہے، وہ شکر گزاری کے جذبات ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، اس پہ ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر ڈھولوں سے نہیں، شکر گانے باجے سے نہیں، شکر ون ویلنگ سے نہیں، شکر ناجائز اور شریعت کے منافی امور سے نہیں، بلکہ شکر عبادت سے بندہ بجا لائے، بارگاہ رب میں سجدہ ریز ہو، تلاوت کرے، دعا کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ جب وہ عبادت بجا لا کے شکر ادا کرے گا تو پھر اللہ پاک اس نعمت میں مزید بہتری عطا فرمائے گا، مزید برتری عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک مزید کرم نوازیاں فرمائے گا۔ عبادت ہی نہیں بلکہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں جان کی بازی لگائی، 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی، 20 لاکھ لوگوں نے جان کی بازی لگا دی، اس کے عرضی کو وجود بخشنے کے لیے انہوں نے اپنے وجود کو قربان کیا، جان کی بازی لگائی، ان کے لیے سارے ثواب کرے، ان کی مغفرت کی، درجات کی بلندی کی، بخشش کی دعا مانگے اور اس سارے ثواب میں ان کو یاد کرے۔ اس دن جو ضروری کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ قربانیوں کی یاد تازہ کرے، نسل نو کے سامنے تاریخ رکھے، تحریک پاکستان، تخلیق پاکستان، کیا کیا مظالم مسلمانوں پہ ڈھائے گئے، کیا کیا قربانیاں دی گئیں، اور کیا کیا حالات تھے۔ جب نسل نو کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے گا، ان کے دل و دماغ میں بھی ان لوگوں کی قدر بھی بڑھے گی اور خود پاکستان کی عظمت، وقار، اہمیت کا بھی انہیں اندازہ ہوگا۔ اس دن جب پرچم کشائی کی تقریب ہو تو وہاں پر فضول نعروں سے اجتناب کیا جائے، ایسا نعرہ لگایا جائے کہ ڈائریکٹ دل و دماغ میں راسخ ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قوم کے بچوں، نوجوانوں کے سامنے یہ نعرہ بار بار لگایا جائے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان ویسے نہیں بنا بلکہ خاص مقصد کی خاطر، اور مقصد کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ ہے، نظام اسلام ہے، کہ پاکستان ایک قطع ارضی ہمیں مل جائے اور اس میں ہم دینی اور اسلامی اور شرعی نظام کو نافذ کریں۔ اس دن کو خود احتسابی کے طور پر منایا جائے، بندہ اپنے آپ کو حاضر کرے، خود جج، قاضی، منصف بن جائے، خود کو تولے کہ رب نے جو اتنی بڑی نعمت دی، ہم نے اس نعمت سے کتنا فائدہ اٹھایا، اس نعمت کی کتنی قدردانی کی۔ یہ دن خود احتسابی کا ہے۔ اسی طرح یہ دن تجدید عہد کا ہے کہ ہم رب سے نیا وعدہ کریں، قول کریں، قرار کریں کہ ہم نے پاکستان کو پروان چڑھانا ہے، پاکستان کو ترقی دلانی ہے، اور پاکستان کو اقوام عالم میں بلند مقام پہ لے جانا ہے۔ اگر ہم تجدید عہد کریں اور پاکستان کو آگے بڑھانے کا قول و قرار کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔